لیکن اسلامی مہینے آتے جاتے ہیں مگر ان پر غور کون کرتا ہے؟ اب یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بھی بہت بڑا مہینہ ہے، بلکہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جو 4 مہینے اس وقت سے محترم ہیں، اس وقت سے عظمت والے فضیلت والے ہیں جب سے اللہ نے کائنات کا نظام چلایا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، بلکہ قرآن خود کہتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت سے سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے حرمت والے، عظمت والے ہیں، جن میں ذی قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے رجب المرجب جسے کہا جاتا ہے، یہ مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں داخل ہے اور شامل ہے۔ چنانچہ جب آپ اس مہینے کے معنی اور ترجمے پر غور کریں گے تو اس مہینے کی عظمت اور بھی واضح ہو جائے گی اور سمجھ میں آئے گی۔ یہ مہینے کا نام رجب ہے، ٹھیک ہے صاحب، لیکن رجب کے معنی کیا ہے؟ ہم نے اس پر غور کیا کبھی؟ چلو ٹھیک ہے صاحب کہ ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن کبھی ہم نے اس مہینے کے نام کے بارے میں کسی عالم سے ہم نے پوچھا، کسی سے ہم نے سوال کیا، کسی کے سامنے ہم نے اس کا تذکرہ کیا؟ اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے صاحب؟ ہماری گاڑی تو چل رہی ہے، چلنے دو۔ آپ بتائیے صاحب کہ پھر رجب کے معنی کیا ہیں؟ رجب کے معنی کیا ہیں؟ رجب کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے ڈرنا اور رجب کے دوسرے معنی ہیں عزت کرنا، تعظیم کرنا۔ اب اس مہینے کا نام رجب یعنی ڈرنے اور تعظیم یعنی عزت کرنے، یہ نام کیوں پڑا اس مہینے کا؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا، اس مہینے میں اسلام سے پہلے لوگ لڑائی اور جھگڑا کرنے سے، جنگ کرنے سے ڈرتے تھے اور اس مہینے کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام رجب المرجب پڑ گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ معنی یاد رہیں گے، یہ معنی ذہن نشین رہیں گے۔ اب اس مہینے کا جو پہلا کام ہے احادیث سے جس کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا، اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، ان دونوں مہینوں میں ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے حضور، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، ایک دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا بھی ہم
غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ایک مرتبہ آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا ہمارے نبی رجب اور شعبان میں کیا کرتے تھے۔ چلو الحمدللہ ایک سنت ہم سے ادا ہوئی اللہ کی توفیق سے۔ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ الفاظ تو ہم نے پڑھ لیا، اب ذرا اس کے معنی، اس کے ترجمے پر، اس کے مطلب پر ہم غور کریں تو اور بھی بات کھل جائے گی، اور بھی اللہ کی شان اور بھی نبی کی شان معلوم ہوگی، اور بھی رجب اور شعبان کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوگی، اور اس سے ماہ رمضان کا استقبال، ماہ رمضان کا مقام، ماہ رمضان کا مرتبہ اور درجہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ معنی کیا ہے؟ اللہم اے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان، ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برکت کی ضرورت تو سال کے 12 مہینوں میں ہے، لیکن حضور نے خاص طور پر ان دونوں مہینوں کے لیے برکت کی دعا کیوں مانگی تھی، اور برکت کی دعا مانگنے کی تعلیم ہمیں کیوں دی، اور ہمیں تاکید کیوں فرمائی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ہوگی، خوب کمائی ہوگی، خوب آمدنی ہوگی، دکان خوب چلے گی، زراعت خوب ہوگی، تجارت خوب ہوگی، دھندا خوب چلے گا، آمدنی آئے گی، برکت آئے گی، گھر میں رہے گی۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم سارے کاروبار چھوڑ کر، یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت خوب ہوئی تھی نا، اس سے فائدہ ہم اٹھائیں گے۔ رمضان میں ہم کمائیں گے نہیں، رمضان کو ہم تجارت کا مہینہ نہیں بنائیں گے، رمضان کو ہم کمائی کا مہینہ نہیں بنائیں گے، رمضان کو ہم دنیا جمع کرنے کا مہینہ نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ برکت تو رجب میں اور شعبان میں ہو چکی ہے، آمدنی مل چکی ہے۔ ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ہم اس میں خوب عبادت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں صحت میں بھی برکت ہوگی، قوت آئے گی، طاقت آئے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے میں 2 مہینے ہیں ہم دنیا سے چلے جائیں اور رمضان جیسا مبارک مہینہ رہ جائے، اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ حضور نے برکت کی دعا مانگی ہے، اللہ ذرا زندگی میں برکت عطا فرما کہ رمضان مل جائے۔ کیا مل جائے؟ رمضان۔ اس لیے یہ دعا ہمیں عام نمازوں کے بعد بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی رمضان کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ یہ تعلیم دی گئی رجب کے مہینے سے۔ تو ایک کام رجب کے مہینے میں کرنے کا یہ ہے۔ اب دوسرا کام رجب کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ رجب کے مہینے میں دوسرا کام یہ کرنا ہے، رجب کا 29 یا 30 کا چاند ہونے والا ہے،
اس چاند پر ہمیں خاص طور پر نظر رکھنا ہے۔ کیوں؟ رجب کے چاند کے حساب سے شعبان کا چاند ہوگا، تو پھر رمضان کا پہلا روزہ کون سا ہے یا نہیں ہے معلوم ہوگا، پھر رمضان کے روزے کی شروعات کے لیے ہمیں آسانی ہوگی۔ اگر سمجھ لیجئے کہ رجب کے چاند میں گڑبڑ ہوئی تو پھر شعبان کے چاند میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ آج تاریخ معلوم کرنا ہمارے لیے آسان ہے، مگر سوچئے کہ اگر یہ کیلنڈر نہ ہوتے، یہ تاریخوں کا نظام نہ ہوتا اور دنیا یوں ترقی نہ کرتی، تو پھر رجب اور شعبان کا چاند ہمارے لیے کتنا اہم ہوتا۔ پھر بھی سنت ہے رجب کے چاند پر نظر رکھنا، شعبان کے چاند پر نظر رکھنا، تاریخوں کا اہتمام کرنا۔ آج تو وہ تاریخ ہم کو یاد ہوتی ہے جس سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، جس سے ہمیں پیسہ وصول ہوتا ہے، جس سے ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، جس سے ہماری تقریبات ہو رہی ہیں، جس سے ہماری دعوتیں چل رہی ہیں۔ اب وہ تاریخ تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، لیکن اسلامی تاریخ کیا صاحب کون سا مہینہ چل رہا وہ تو معلوم ہی نہیں ہے، چاند کی تاریخ کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، آپ ہی بتا دو۔ اب آپ اپنا جائزہ لیں کہ آج چاند کی تاریخ کیا ہے، ہم کو معلوم ہے؟ ہاں، یہ فروری کی تاریخ فٹ سے بول دیں گے، کون سی تاریخ ہے آج؟ بولو بھائی 19 تاریخ ہے نہیں ہے؟ ہاں یہ تو سب کو معلوم۔ چاند کی تاریخ وہ آپ کو معلوم مل صاحب۔ اب پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، بس اب بقیہ کیا ہے آپ سنبھال لیجئے۔ سب چاند کی تاریخ دیکھ لو، اب رجب کی تاریخ دیکھ لو، شعبان کی دیکھ لو، رمضان کی دیکھ لو، اور عید کی دیکھ لو، بقرعید کی دیکھ لو، یہ آپ کا کام ہے۔ تو دوسرا کام یہ ہے 29 رجب پر نظر رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد اس مہینے میں جو عام طور پر جو کام کرنا ہے رجب کے مہینے میں، وہ یہ ہے بزرگوں اور عزیز دوستو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام تو ویسے سال بھر کرنا ہے، رجب کے مہینے میں کیوں اور بھی اہتمام کرنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے جس دن سے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، اس وقت سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کا بڑا مقام دیا، ان میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ تو جس مہینے کی حرمت ہے، عظیمت ہے اور عظمت ہے اور فضیلت ہے اور اہمیت ہے، تو اس مہینے میں نیکی کا کام کریں گے تو اللہ ثواب بھی زیادہ دیں گے، اور اس مہینے میں گناہ کریں گے تو عذاب بھی زیادہ ہوگا، اور اس کی وعید بھی زیادہ ہوگی، اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔ تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام۔ ذکر کرنے والا کیا ہے؟ زندہ ہے، ذکر نہیں کرنے والا مردہ ہے۔ کائنات کی پوری چیزیں اللہ کی ذکر میں ہیں، اور غافل کون ہے؟ ہم انسان ہیں۔ پوری کائنات کو اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بنایا اور ہم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، لیکن ہم ہی انسان غافل ہو گئے۔ اب جو ذکر چھوڑ دیا تو اب اس کو ٹینشن بھی ہوتا، بی پی بھی بڑھتی، نہیں تو گھٹتی، شوگر بھی آگے پیچھے ہوتا، دماغ بھی آگے پیچھے ہوتا۔ ذکر کرنے والا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر لے لینا،
جی علماء کرام کی تربیت سے، اپنے بزرگوں کی تربیت سے جو ذکر کرنا ہے بیٹھے بیٹھے ذکر کرو، آتے جاتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، اللہ فرماتے ہیں۔ آج اگر کوئی منسٹر یاد کر لیے ہم کو، کپڑے پھاڑ لیتے منسٹر صاحب پوچھے گتے منسٹر صاحب یاد کرے، وہ تو دنیا کی مخلوق ہے، کائنات کا بادشاہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تو ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ کام رجب کے مہینے میں، اب اس کے علاوہ کوئی اور کام رجب کے مہینے میں ثابت نہیں ہے۔ ایک اور کام رجب کے مہینے میں بہت کیا جاتا ہے، آپ ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ کام ایک زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اگر اس کی حقیقت بولی جائے اور غور کرے تو بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ بات جو کی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے بتائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر غور اور فکر کرنے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے یا پھر کسی کے عقیدے پر ضرب لگانے کے لیے یا کسی کی بے عزتی کے لیے کوئی بات نہیں کی جاتی ہے، بات اس لیے کی جاتی ہے مسجد میں بیٹھ کر کہ حقیقت کیا ہے اس کے اوپر غور کرو، اللہ صحیح بات ہم سب کو سمجھا دے۔ اس لیے کہ علم ایک سمندر ہے، علم کیا ہے؟ ایک سمندر ہے، پوری باتیں کسی ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے کیا؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میرے کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب سے بڑا متکبر اور جاہل انسان۔ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے، تم کو جو علم دیا گیا ہے، اور وہ بھی اللہ کس کو فرما رہے ہیں؟ پورے مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ پورے مسلمانوں کا، پوری قوم کا، پوری ملت کا علم اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قلیل، کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ اب پوری جماعت کا علم جب تھوڑا ہے تو پھر ایک آدمی کا علم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے آپ دیکھ لیجئے، جب وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ میں چلے تھے، بڑا تفصیلی واقعہ کسی جمعہ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی پر سوار تھے، کشتی سمندر میں چل رہی تھی، اتنے میں ایک چڑیا آئی، بخاری شریف کی روایت ہے، چڑیا آئی، سمندر سے چونچ کو، اس چونچ میں پانی لیا اور اڑ گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، تمہارا اور جو میرا علم جو ہم کو دیا گیا ہے اور جو اللہ کا علم ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر اور چڑیا کے چونچ میں پانی کا قطرہ، جو چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہے وہ میرا اور آپ کا علم ہے، اور سمندر وہ کس کا علم ہے؟ وہ اللہ کا علم ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں، وہ نبی کہتے ہیں کہ ہمارا علم چڑیا کی چونچ میں جو پانی کا قطرہ ہے اس کے برابر ہے، وہ نبی فرما رہے ہیں، اور میرا اور آپ کا کیا علم؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو نرے جاہل ہیں، کچھ ہم کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ کے علم کے سامنے نبیوں کا علم پرندے کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہے، تو ان نبیوں کے علم کے سامنے، صحابہ کے علم کے سامنے، تابعین کے علم کے سامنے، تبع تابعین کے علم کے سامنے، اولیاء کے علم کے سامنے، اہل نسبت کے علم کے سامنے میرا اور آپ کا علم کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اب جیسے جیسے پڑھیں گے حقیقتیں سامنے آئیں گی، حقیقت معلوم۔ تو اس بات کو سمجھنے کے بعد اب اگلی بات سنیں، وہ کیا ہے؟ اگلی بات رجب کے مہینے میں جو کام کرنے کے ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے۔ اب جو کام کرنے کے تھے وہ کام تو ہم نہیں کر رہے، رجب کا مہینہ لگا ہم دعا مانگے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس کا اہتمام ہم سے نہیں ہوا۔
رجب کے مہینے میں عبادت کا اہتمام کرنا تھا وہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا وہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ اب جو کام نہیں کرنے کے تھے وہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اب رجب کے کنڈوں کا سلسلہ چلے گا۔ کیا ہے بے رجب کے کنڈے؟ اردو میں کاف واو نون ڈال یہ کنڈے، کیا معنی ہے کنڈے؟ کس کو بولتے ہیں ہم؟ وہ ہے کنڈے، ہم شارٹ بات میں کیا بولتے ہیں؟ جیسے کنڈے، جیسے اردو میں ہے نہیں، ہم بولتے ہیں نہیں، آ رہا ہوں جا رہا ہوں، آتا ہوں جاتا ہوں، شارٹ بولنے میں ہو جاتا۔ تو کونڈے اس کو ہم نے بنا کنڈے۔ کتاب میں کھول کے دیکھو کونڈوں کا ترجمہ کیا ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کونڈوں سے مراد وہ ہے جو رجب کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب کے لیے مٹی کے برتن میں کوئی میٹھی چیز تیار کر کے رکھی جاتی ہے اور اس پر کچھ پڑھ کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کونڈے۔ 22 تاریخ کو کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کو پوچھے نہیں، امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی یہ تاکید ہے میرے نام پر کرو، تو سوال یہ پیدا ہے انہوں نے کب کہا؟ اس کا ثبوت، اس کی تاریخ کس کتاب میں ہے؟ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے بارے میں جانتے ہیں کس کے بیٹے تھے؟ یہ کس کے پوترے تھے؟ ان کا تقوی کیا تھا؟ ان کی طہارت کیا تھی؟ ان کی پاکیزہ زندگی کیا تھی؟ ماں کی طرف سے کتنی بڑی نسبت ان کو حاصل تھی، باپ کی طرف سے ان کو کتنی بڑی نسبت حاصل تھی، وہ ہم کو پتہ ہی نہیں، وہ ہم کو معلوم نہیں، بس نہیں صاحب چل رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں ان کے نام پہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوترے ہیں، اور ان کے نام کے آگے امام اہل سنت والجماعت نے نہیں لگایا، شیعہ نے لگایا، اور اس کنڈوں کا آغاز اور اس کی شروعات شیعوں نے کی، سنیوں نے نہیں کیا۔ سنیوں نے دیکھ کر ان کا دیکھا دیکھی یہ کام شروع کیا، یہ سنیوں کا کام نہیں ہے، یہ شیعہ کا کام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی پیدائش کب ہوئی بھائی؟ رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی، 22 رجب کو نہیں ہوئی، رجب کے مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی نہیں، ان کی پیدائش رمضان کے مہینے میں 8 رمضان کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ 8 رمضان۔ پھر ان کی وفات کب ہوئی؟ کتابیں اٹھاؤ تاریخ کی، معلوم ہوگا کہ ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی۔ کون سے مہینے میں ہوئی؟ تو اب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی نہ ولادت کا مہینہ ہے رجب کا، نہ وفات کا مہینہ ہے رجب کا، پیدائش تو رمضان میں ہوئی، وفات شوال میں ہوئی، تو پھر ان کے نام پر اس مہینے میں ایصال ثواب کیوں؟ اگر ثواب پہنچانا ہی ہے، بہت محبت ہے، ٹھیک ہے، وہ اہل بیت کے خاندان سے ہیں، ان سے محبت کرنا وہ ہماری آنکھوں کے سرما ہیں، ہمارے ہیرے ہیں، وہ ہمارے چہیتے ہیں، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، حضرت علی کے پوترے ہیں، ہم کو تسلیم ہیں، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن کرو وہ جو شریعت کے حدود میں، جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو۔ یہ کنڈے نہ حدیث سے نکلے، نہ قرآن سے نکلے، نہ صحابہ سے نکلے، نہ تابعین سے نکلے، نہ تبع تابعین سے نکلے، نہ اولیاء کرام سے نکلے، نہ علماء کرام سے نکلے، نہ بزرگان دین سے نکلے، نہ صحیح مستند کسی حدیث کی جو تاریخ کی کتاب سے نکلے۔ جب اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، حدیث پر ایمان رکھتا ہے، حضور پر ایمان رکھتا ہے، قبر پر ایمان رکھتا ہے، حشر پر ایمان رکھتا ہے، جہنم پر ایمان رکھتا ہے، جنت پر ایمان رکھتا ہے، حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے، تو ایسی غیر ضروری چیزیں وہ کیوں کرتا ہے؟ اب آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں، ٹائم گھر سے ہو چکا ہے، 2 منٹ میں اپنی بات مت پوری کر دوں۔
صاحب جب نہ ولادت ہے، نہ ان کی پیدائش ہے، نہ وفات ہے، تو پھر کرتے کیوں آپ بتائیے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ کام سنیوں کا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، یہ کام شیعہ کا ہے۔ اور شیعہ دنیا میں آج بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، انہوں نے کام کیا، وہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ نہ وہ حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں، نہ حضرت عمر کو مانتے ہیں، نہ حضرت عثمان غنی کو مانتے ہیں۔ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو، نبوت کو غصب کیا ہے۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے صحابہ کو تکلیف پہنچانے کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور بیٹے حضرت یزید ہیں۔ حضرت یزید ہی کے دور حکومت میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو اب انہوں نے یہ کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کے خاندان والوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کی بے احترامی کے لیے یا بے عزتی کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ 22 رجب وہ دن ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا ہے۔ تو جس وقت انہوں نے یہ کام شروع کیا، اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا اور ان کا دور دورہ تھا، تو کھلے طور پر نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ نہیں صاحب، ہم جو ہے امام جعفر صادق نے ہم کو تاکید فرمائی ہے 22 رجب کو کچھ کرو تو پھر کچھ ہوگا زندگی کے اندر، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اندر اندر ان کا یہ تھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید کا باپ تھا، اچھا ہوا مر گیا، آج ہمارے سینے کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، چلو مٹھائی بنا کے تقسیم کر کے ہم کھائیں گے۔ چپ کے باہر یہ بات چلائی گئی، باہر یہ باور کیا گیا، باہر اس بات کو بتایا گیا کہ نہیں، امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے جو ایصال ثواب کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور یہ کہا گا جو کام نہیں کرے گا وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے۔ ارے نادانو، اہل بیت کو ہم اپنے آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، ہم دل کے اندر ان کو رکھتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت اگر ہم کو نہیں ہے تو پھر کس کو ہے؟ وہ اہل بیت میں سے ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں، لیکن ان کی پیدائش رمضان میں ہوئی، ان کی وفات شوال میں ہوئی۔ 22 تاریخ کو تم نے یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا؟ 22 تاریخ کو کس کا انتقال ہوا؟ حضرت امیر معاویہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، وہ یزید کے زمانے میں، یزید کے دور میں، اور یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اسی وجہ سے یہ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے، وہ بیٹے نے غلطی کی ہے تو آپ باپ کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، باپ کو بدنام کریں گے آپ؟ بیٹے نے کیا ہے، بیٹے کو آپ پکڑو، اور وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے۔ اب 22 تاریخ کو جو انہوں نے یہ کیا، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، چلو بہت خوشی کی بات ہے، مر گیا اچھا ہوا، مٹھائی بناؤ، وہ بنو، اب کنڈے، وہ فلاں، وہ رسم وغیرہ، سلسلہ چلا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، رجب کے مہینے میں ایک تو کیا کرنا